مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ان آیات میں کفار کی طرف سے روح کے متعلق ایک سوال تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب مذکور ہے۔ روح لغات اور محاورات میں قرآن کریم میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ روح قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی بولا گیا، نزل بہر روح الامین علی قلبک، اس قرآن کو لے کر اترے آپ کے دل پر روح امین، امانت دار روح، کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح بولا گیا، جی قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھٹا پارا ہے نا، روح بولا گیا ہے، قدس بھی بولا گیا ہے۔ اور اسی طرح اوحینا الیک روحا من امرنا، اور بھی روح بولا گیا، اور یہاں روح سے یہاں روح من امر ربی، میرے رب کا آرڈر ہے، یہ کہا گیا۔ تو قرآن میں روح کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کیا ہے، اس میں روح سے کیا مراد ہے، تو الگ الگ جوابات ہیں ہمارے علماء اور مفسرین کے یہاں پر۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں جو مراد ہے وہ روح انسانی مراد ہے، آتما جسے کہتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر روح ہے، آتما ہے، جان ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں کون سی روح مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا۔ ہر علاقے کا کچھ ویران حصہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ میں چل رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ تھی۔ آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا۔ یہ لوگ، چونکہ یہودی پہلے سے بستے تھے وہاں اور یہودی پڑھے لکھے تھے، یہ لوگ آپس میں، چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، یہودی کون تھے؟ ملک شام سے آئے ہوئے، حج کے لیے آئے، کھجوروں کی بستی، ہماری کتابوں میں آخری نبی آنے والے ہیں، کھجوروں کی بستی میں، چلو ان کے انتظار میں، ان کی محبت میں، ان کی ماننے کے لیے، نجات کے لیے یہیں بس جاتے ہیں۔ کچھ یہاں رکے، کچھ واپسی کے اندر خیبر میں رکے، 700 کلومیٹر، کدھر؟ وہ بھی کھجوروں کی بستی، اور یہ بھی مدینہ بھی کھجوروں کی بستی۔ باقی وہاں کے مقامی لوگ اور مکہ کے مقامی لوگ بدو، چرواہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، سمجھے؟ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، اور یہ پڑھے لکھے۔ تو پوچھا کس سے جائے گا؟ تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے محمد آ رہے ہیں، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ دوسروں نے کہا دیکھو وہ جواب دے دیں گے اور تمہارا پھجیتا ہو جائے گا، مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ یہ سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کھجور کی لکڑی تھی ہاتھ میں، اس پہ ٹیک لگا کر خاموش کھڑے رہے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا، ابن مسعود کہتے ہیں اب وحی نازل ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ وقفے کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، فرما دیجئے روح میرے رب کا آرڈر ہے، من امر ربی۔ یہ شان نزول بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ ہاں، کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی۔ تو قرآن کی اصطلاح میں یہاں جو خاص طور سے پوچھا گیا، روح حیوانی مراد ہے، نہ عیسیٰ، نہ جبرائیل، نہ دوسرا کوئی معنی۔ یہاں اس آیت میں جو وہ جواب دیا گیا ہے کہ میرے رب کا آرڈر ہے، یہ سوال تھا روح حیوانی کے بارے میں، انسانی جو روح ہوتی ہے، اور جواب بھی اسی کے بارے میں۔ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ایک اور واقعہ لکھا ہے، یہ تو پڑھے لکھے تھے نہیں تو قریشیوں نے جماعت بنائی، کون؟ مکہ والوں نے، کہ پڑھے لکھے کون ہیں اپنے یہاں؟ مدینہ یہودی، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا کرنا چاہیے محمد کو اس دعوت سے روکنے کے لیے۔ تو انہوں نے 3 سوالات دیے ان کو، کتنے دیے؟ جو کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ اور
اصحاب کہف جن کو 309 سال تک سلا دیا غار کے اندر اور وہ زندہ رہے پھر زندہ کیا، وہ کون ہے اور روح کیا ہے؟ یہ 3 سوال تم نے جا کے محمد سے کرنا۔ اگر نبی ہے تو وہ تم کو پورے جواب نہیں دیں گے، سمجھ میں آیا؟ اگر تمام سوالوں کا جواب دے دے تو بھی نبی نہیں ہے، اگر کسی سوال کا جواب نہ دے تو بھی نبی نہیں، اگر 2 سوال کا جواب دے اور ایک کا نہ دے پائے تو وہ نبی ہے۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ یہ سکھا کر بھیج دیا کس نے؟ یہودیوں نے۔ اب انہوں نے سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکہ والوں نے، اور جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا جواب دیا۔ سورہ کہف نازل ہوئی تو آپ نے 2 کا جواب دیا، اصحاب کہف کا پورا قصہ سنا دیا، اسی میں ذوالقرنین کا قصہ ہے وہ بھی سنا دیا۔ روح کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد ایک الگ سے ایک مرتبہ سوال کیا تو روح کا جواب کافی دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یعنی سب اللہ کے حکم سے ہے، لیکن عام مخلوقات اللہ کے حکم سے ہے وہ الگ ہے، اور روح اسپیشل میرے رب کے حکم سے ہے، یہ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کا شان نزول بتایا گیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، تو کیا مراد ہے روح سے یہاں؟ روح انسانی اور روح نہ جبرائیل نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک سوال ہے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہلوایا، کیا روح کی حقیقت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو یا بعض نبیوں کو اور ولیوں کو اور علماء کو بھی بتائی گئی یا نہیں بتائی گئی؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے واللہ۔ کیا جواب ہے؟ ہم کو کیا معلوم، اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کہ میرے کو روح کی حقیقت بتا دی گئی، آپ خاموش ہم خاموش۔ صحیح جواب یہ ہے، نہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن۔ ایسے ہی پھر یہ ہے کہ روح کا سوال کس نے کیا تھا؟ اصل یہودیوں نے کیا تھا، لگایا تھا کام کو کس کو؟ ہاں، مکہ کے قریشیوں کو لگایا تھا۔ اصل پوچھنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ ٹھیک۔